شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ریڑھی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بورڈ لٹک رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا کھلانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے پھل توڑ لیں اور پیسے کونے میں رکھے گتے کے نیچے رکھ دیں۔ ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے پھل فری لے جائیں، اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، 1 درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی اور پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا۔ وہاں 100، 50 اور 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے بھی پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور پھر شاپر اٹھا کر اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ افطار کے وقت میں اور بھائی ادھر گئے۔ وہاں دیکھا ایک باریش آدمی جس کی آدھی داڑھی کالی اور آدھی سفید، کریم کلر کے کرتے شلوار پہنے ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گئے۔ ہم نے نام پوچھا تو بولا خادم حسین۔ پھر ہم سامنے والے ڈھابے پر بیٹھ گئے۔ چائے آئی تو کہنے لگا کہ 3 سال سے ماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں ہے، میری بیوی بھی مر گئی ہے، صرف میں ہی ہوں اور میری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہر وقت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے ماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، لیکن جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ جب تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں، اب کیا غیب سے کھانا اترے گا، نہ میں بنی اسرائیل سے ہوں نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، تو پھر بتا کیا کروں۔ یہ سن کر ماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے ماں کو بٹھایا اور ٹیک لگوائی۔ پھر اس نے جھریوں زدہ چہرہ اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر رب العالمین سے جانے کیا بات کی۔ پھر ماں بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ کر آ جایا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، ماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا۔ وہ بولی، بس تو فجر کو پھلوں سے بھر کر چھوڑ آیا کر اور زیادہ بک بک نہ کر، شام کو ریڑھی خالی لے آیا کر، اگر تیرا 1 روپیہ بھی کم پڑ گیا تو اللہ سے پائی پائی وصول کروں گی۔ 3 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑھی لگا کر جاتا ہوں اور شام کو واپس لے آتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تو زیادہ ہی رکھ جاتے ہیں، کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ ایک پڑھی لکھی بچی کل پلاؤ بنا کر رکھ گئی اور پرچی پر لکھ کر چھوڑ گئی کہ اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا اور کارڈ کی پشت پر لکھ گیا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے وہاں سے گزرا، پھل لیے تو اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے آتا ہے اور پھل بیچ جاتا ہے۔ بھائی وہ سوہنا رب ہے، وہی تو اصل رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔